एक तरमीम इस मुल्क के अवाम को भलाई पहुंचाने के लिए नहीं की जाती और न की गई। अभी आजान दी है, आजान से लोगों को पता चला कि 62 क्या है और 63 क्या है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा कि लाहौर शहर में 22 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जो नासिर बाग से शुरू हुई, असेंबली तक पहुंचना था, लेकिन रस्ते में ही GPO चौक पर यह रैली ख़त्म हुई, जहां पर लीडर्स ने खिताब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने शुरका से खिताब किया और इस रैली में मकसद इसको निकालने का यही था कि हुकूमत को वार्न किया जाए कि जो ये बढ़ती हुई महंगाई है ये कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस रैली की कामयाबी के हवाले से हर किसी का एक अपना ओपिनियन है। मैं इस रैली पे मौजूद था और मैंने ये देखा कि लोगों की तादाद क्या है, जज्बा क्या है। जज्बा यकीनन मौजूद था, जो कि हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली पे हम देखते हैं कि नौजवानों का होता है, लेकिन तादाद ज़्यादा नहीं थी। अगर कोई कहता है कि 20,000, 30,000, 40,000 तो ये सब कहने की बातें हैं। मेरी नज़र के मुताबिक, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद था, तो मैंने देखा कि 5 से 6,000 लोग थे, इससे ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। बहरहाल लगता यूँ है कि ये रैलीज़ का सीज़न है और दिसंबर के महीने में जहाँ पर PTI ने एहतजाजी रैली महंगाई के खिलाफ की, वहीं पर कल की तारीख यानी कि 29 तारीख को पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से भी उसी मकाम पर यानी कि नासिर बाग से लेकर कौमी सूबाई असम्बली तक, पंजाब असम्बली तक एहतजाजी रैली है और ये महंगाई और करप्शन के खिलाफ है। अब इन रैलीज का क्या नतीजा निकलेगा? क्या ये नतीजा खेज साबित होंगी? क्या महंगाई कम होगी या सिर्फ एहतजाज है, रैलीज हैं, एहतजाज रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा? दूसरी जानिब ये भी सुनने को मिल रहा है कि शायद अपोजिशन ये चाहती है या मुखालिफ जमातें ये चाहती हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएं। कल आसिफ अली जरदारी साहब ने भी खिताब करते हुए ये कहा कि मैं किसी लॉन्ग मार्च के हक में नहीं हूं, ना मैं चाहता हूं कि कोई लॉन्ग मार्च हो और कोई मिड टर्म या शॉर्ट टर्म इलेक्शंस हो। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। हम मौजूद हैं मरकजी सेक्रेटेरिएट मिनहाजुल कुरान पे, जहां से आपके लिए ये बराह रास्त प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब कि आपने हमें वक्त दिया। और खुर्रम साहब के अलावा यहाँ पर पाकिस्तान अवामी तहरीक की बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स भी मौजूद हैं, जो कि यकीनन कल के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कल एहतजाजी रैली होनी है नासिर बाग से सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली तक। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं। जावेद लतीफ़ साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और लाहौर स्टूडियोज़ में तज्ज़ियाकार इब्राहिम मुगल साहब ने हमें ज्वाइन किया। इब्राहिम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले खुर्रम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक तरफ एहतजाज हुआ साल के आगाज़ में और ये एहतजाज लाहौर से शुरू हुआ, रैली की सूरत में इस्लामाबाद तक पहुंचा, डी चौक पर 3 रोज़ क़याम किया गया और सख्त सर्दी में वहाँ पर आपके वर्कर्स मौजूद थे और फिर उसके बाद वो एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। तासुर ये पाया जाता है कि उस वक्त भी एहतजाज एक ऐसे मौके पर किया गया कि जब हुकूमत का पीछे वक्त ही कोई नहीं रह गया था, जनवरी का महीना था, और अब भी जब ये एहतजाजी रैली निकाली जा रही है तो एक ऐसे वक्त में निकाली जा रही है कि जब हुकूमत को सिर्फ अभी 6 माह हुए हैं। तो ये बहुत कम वक्त है और इन रैलीज़ का जो एजेंडा बताया जाता है कि महंगाई, या तब बताया गया था कि जी सियासत नहीं बल्कि रियासत को बचाने के लिए निकाली गई है ये रैली और वो धरना, तो ये एजेंडा कुछ और है, ये एजेंडा नहीं है जो बयान किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं आपको वेलकम करता हूं कि आप तशरीफ़ लाए हमारे मरकज़ पे और हमें स्टूडियो पे जाने से शायद वक्त ना मिलता। दूसरी चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं लोगों का जोश व खरोश, आप देख रहे हैं वर्कर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं आपके सवाल के जवाब में ये अर्ज़ करूँगा कि जब हम जनवरी में गए थे तो हम एक कौमी एजेंडा लेके गए थे। हम कतन ये जो एक सिलसिला जद्दोजहद है ये कौम की खातिर कर रहे हैं। अगर ये सिर्फ इक़्तिदार की खातिर होता तो शायद हम लॉन्ग मार्च में नेगोशिएट करके इक़्तिदार का हिस्सा बन जाते। और आज भी जब लोग ये समझते हैं कि हम सिर्फ इक़्तिदार के लिए कुछ कर रहे हैं, हमने
14 से 17 जनवरी तक कौम को बताया कि आगे उसके साथ इंतखाबात में क्या होने जा रहा है। ठीक है। उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन नहीं तश्कील दी गई थी, उस वक्त तक मेंबरान नहीं आए थे। हमने सिर्फ आइन की पासदारी की बात की। एक कागज का टुकड़ा तब तक कागज का टुकड़ा होता है जब तक उस पर स्टेट बैंक के गवर्नर दस्तखत कर देते हैं तो वो करेंसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है। तो जब लोग कहते हैं कि आप वापस आ गए, तो मेरा जवाब यह है कि जब एक मुल्क का वजीर आजम मुंतखब शुदा बकौल उनके और उस मुल्क के 8 वफाकी वज़रा एक तहरीरी चीज के ऊपर दस्तखत करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को आप क्या हैसियत देते हैं? आइन एक डॉक्यूमेंट है जो कौमी असेंबली में पेश होता है। उस वक्त 217 मेंबर थे। ठीक है। 217 मेंबर्स ने दस्तखत किए और वो आइन पाकिस्तान बन गया। तो हम तो गए थे इसलिए कि 62 और 63 का निफाज हो, टैक्स चोर जिन लोगों ने कर्जे अरबों रुपए के माफ कराए, वो कर्जे जो मेरे और आप जैसे लोगों ने टैक्स की शक्ल में या हुकूमतों को दिए और या बैंकों में जमा कराए। ठीक है। अगर वो आज बैंक में नुकसान में जा रहे हैं तो उन बैंकों में मेरे और आप जैसे लोग ही शरीक हैं। तो हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, अवाम को बाखबर किया और यकीनन आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि 62 और 63 के बारे में उस दिन से पहले कोई बात नहीं करता था। ठीक, लेकिन कल का जो आपका एहतजाज है, जो एहतजाजी रैली है, इससे क्या हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा या उनके लिए सिर्फ इट्स जस्ट अनदर प्रोटेस्ट? नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट अनदर प्रोटेस्ट। एक चीज जो हमने जनवरी में भी दिखाई, कोई पार्टी पाकिस्तान की जो कि बारहा इंतखाबात भी लड़ चुकी हैं और बारहा इक्तदार भी देख चुकी हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि जिस मुनज़्ज़म अंदाज से, जिस डिसिप्लिन के साथ और जिस एहतमाम के साथ हम रैलीज करते हैं या हम एहतजाज करते हैं, ना तो कौमी इमलाक को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है। हम बसों को जलाने वाली सियासत नहीं करते, हम वो सियासत करते हैं जो इश्यूज पे बेस्ड है। वो इश्यूज कौम के सामने लाते हैं और कौम को बताते हैं कि ये हो रहा है, ये तुम्हारे साथ होने जा रहा है। इस वक्त जरूरत ये पड़ी कि आप जैसे मेरे दोस्त ये तो बड़े आराम से कह देते हैं कि सिर्फ 6 माह हुए हैं हुकूमत को। आप ये भूल जाते हैं कि पंजाब जो 56% हिस्सा है पाकिस्तान का, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 5.5 साल से हुकूमत है, सिर्फ 6 माह से नहीं है। सिंध जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, वहां पीपल्स पार्टी की 5.5 साल से हुकूमत है, सिर्फ 6 माह से नहीं है। ठीक है। या तो ये अवाम के सामने आए और कहें कि 15 साल के बाद इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमें ये सब काम करने में 15 साल लगेंगे। ठीक है। हर दफा इलेक्शन के वक्त ये कहा जाता है 6 महीने। अमेरिका में तो 100 दिन के बाद, यही जमहूरियतें हैं जिनकी तकलीद हम करते हैं, या अमेरिका की जमहूरियत जिसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसको मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स कहा जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसकी हम बात करते हैं। तो मोहतरम, मैं आपसे ही सवाल करूंगा कि आप बताइए कि क्या अमेरिकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई डेवलपमेंट या कांग्रेस या सेनेट के किसी मेंबर को कोई डेवलपमेंटल फंड्स दिए जाते हैं? इसी तरह क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी मेंबर को यह इख्तियार है कि वो कोई डेवलपमेंट का मंसूबा करा सके? इस पर हम खुर्रम साहब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, मियां जावेद लतीफ साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में हैं। जावेद साहब, आपने सुन लिया कि खुर्रम साहब का क्या कहना है कि आपकी जमात की जो अब तक की कारकर्दगी है 6 माह में, उसके खिलाफ ये एहतजाज है। और ये सिर्फ 6 माह ही नहीं, उनके कहने के मुताबिक पिछले 5 साल जिसमें पंजाब में हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की थी, तो ये 5.5 साल का अरसा है कि जिसमें आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं रही, जिसकी वजह से कल एहतजाज करना पड़ा है। क्या कहेंगे आप? जी जावेद साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, अब आ रही है। अच्छा, अली साहब जो बात जी जो मैं खुर्रम साहब की बात सुन रहा था, जितनी मुझे समझ आई है, आवाज़ उनकी बहुत डिम थी और कम आ रही थी। मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और
باعزت آدمی ہیں اور ہمیشہ ان کا حقیقت سے کافی قریب یہ بات کرتے ہیں. لیکن میں خرم صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، انہوں نے ابھی فرمایا ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کے لیے پچھلا جو ہم نے احتجاج کیا تھا اسلام آباد میں وہ اس لیے کیا تھا، اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اس وقت کے پرائم منسٹر، اب جو منتخب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے جو ہمیں دیا اور ہم اس پر اعتماد کر کے ہم احتجاج ہم نے ختم کر دیا. جو مجھے بات سمجھ آئی، میری گزارش یہ ہے بالکل کہ جو جماعتیں پاکستان میں انتخابات پر بلیو کرتی ہیں، جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے بھی 2 دفعہ پاکستان میں جمہوری سسٹم کو آگے چلانے کے لیے اور اسی آئین کی پاسداری کے لیے اسی آئین میں رہتے ہوئے 2 مرتبہ انہوں نے الیکشن لڑا، اور دونوں دفعہ قوم نے انہیں مسترد کیا، اور ایک دفعہ صرف ان کے جو لیڈر ہیں، ان کے جو طاہر القادری صاحب، ان کی قیادت جو ہے وہ 1 سیٹ سے الیکشن جیت سکے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ احتجاج کرنا یہ تو ہر پاکستانی کا، ہر سویلین کا استحقاق ہے، حق ہے، مگر یہ کہہ دینا کہ ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے یا اس آئین کو جو ہے یا ہم تبدیلی چاہتے ہیں، یہ میں گزارش کروں گا کہ آپ نے خود ہی علی صاحب ابھی ان سے سوال کیا تھا کہ جب آپ نے پچھلی دفعہ اسلام آباد میں احتجاج کیا تھا، اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا، اس وقت الیکشن بالکل قریب تھے، 4-6 ماہ بعد الیکشن ہونے والے تھے، اور آج جو یہ دھرنا یا احتجاج کی بات کر رہے ہیں، آج بھی 4-6 ماہ ہوئے ہیں الیکشن ہوئے، اور جو بات یہ کرتے ہیں کہ جناب 4-6 ماہ میں انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، اور 5.5 سال سے ان کی حکومت ہے پنجاب میں، اور یہ بات درست ہے کہ 5.5 سال سے ہم پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں، ہماری جماعت کی حکومت ہے، اور یہی بات جو ہے پیپلز پارٹی کی سندھ میں ہے، 5.5 سال سے وہ بھی سندھ میں حکومت کر رہے ہیں. اگر ان کو کچھ گورننس پنجاب میں بہتر نظر نہیں آئی، ان کو پنجاب میں مہنگائی زیادہ نظر آئی ہے، تو یہ موازنہ کر لیں 5.5 سال سے جو حکومت ہے سندھ میں، اس سے گورننس کا موازنہ کر لیں، یہ مہنگائی کا موازنہ کر لیں. اور جہاں تک یہ بات کرتے ہیں کہ 5-6 ماہ سے حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، تو 5-6 ماہ میں جو خیبر پختونخوا میں جس جماعت کی حکومت ہے، کیا 5-6 ماہ میں وہاں جو مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ کیا وہاں گورننس بہتر ہو گئی ہے؟ یہ 3 صوبوں میں تو احتجاج نہیں کرتے، 3 صوبوں کی حکومتوں کے خلاف تو بات کرتے نہیں ہیں. یہ جو آپ نے بھی جاوید صاحب کہا نا، اس کا جواب خرم صاحب سے لینے سے پہلے ذرا یہ تھوڑا سا کلیئر ہم کر لیں. ابراہیم مغل صاحب سے میں جاننا چاہوں گا. ابراہیم صاحب، یہ ابھی جب پی ٹی آئی کی ریلی بھی تھی تب بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جی دیکھیں خیبر پختونخوا میں ان کے مہنگائی ہے، بلکہ کچھ معاملات میں پنجاب سے زیادہ ہے اور دیگر صوبوں سے زیادہ ہے، اور پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جی مہنگائی کی ذمہ داری ساری جو ہے وہ وفاقی حکومت کی اور وفاقی حکومت پی ایم ایل این کی ہے. تو یہ مہنگائی کیا ذمہ دار کون ہے؟ وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومتیں ہیں یا دونوں ہیں؟ علی ممتاز صاحب بہت مہربانی، میرے دونوں بھائیوں نے 13-14 منٹ بات کی. اصل میں آج ریاست میری کا مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو عوام کے مسائل ہیں، جو عوام کی مصیبت ہے، جو عوام پر قیامت گر رہی ہے، یہ مسائل ہمارے حکمرانوں کے نہیں ہیں. اور آج میں کچھ ثبوت کے ساتھ چیزیں پیش کروں گا. آپ نے کہا پی ٹی آئی نے ایک ہڑتال کی 22 نومبر کو. پی ٹی آئی ہو، پی 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 ہو یا پی ایم ایل این ہو، میں خصوصاً 3 کے متعلق تو ضرور بات کروں گا. چند روز پہلے علی ممتاز صاحب میں ایک پروگرام کر رہا تھا، پی ٹی آئی کی وہاں محترمہ عظمیٰ کاردار تشریف لائی ہوئی تھیں، وہ ان کے اکثر پروگراموں میں جاتی ہیں. وقفے میں میرا اللہ گواہ ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بیان دے رہا ہوں، حلفاً دے رہا ہوں کہ فرماتی یہ ہے کہ میں نے کہا جی آپ پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہیں؟ کہنے لگی ہاں. میں نے کہا آپ کے خاوند کاردار صاحب تو مسلم لیگ نون کی طرف سے ماڈل ٹاؤن لاہور سے ناظم کا الیکشن لڑیں گے. کہنے لگی مغل صاحب ہاں. یہاں تک کہا انہوں نے کہ مغل صاحب مجھے تو شاہ محمود کراشی نے کہا ہے کہ عظمیٰ ذرا تم نون کے خلاف اتنا نہ بولو کیونکہ کاردار صاحب نون کے آئندہ آنے والے انتخابات میں کینڈیڈیٹ ہیں. اچھا میری ایمانداری کی بات علی ممتاز صاحب، سوچ 50 سال پیچھے چلی گئی کہ ہم جاگیردار ہلاکو کے زمانے سے نہیں نکلے، دولتانے ہوتے تھے لڈن میں.
ریاض دولتانہ اللہ جنت میں جگہ دے پیپل پارٹی سے بن گیا، ممتاز دولتانہ مسلم لیگ سے بن گیا، جو بھی جیتی عیاشی جاری رہے گی۔ اگر تو پی ٹی آئی یا نون کے معاملات اس طرح کے ہیں، میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں، تو بہتری کی مجھے جو یہ لوگ سامنے آ رہے ہیں، میں نے تو آپ کو وہ چیز بتا دی جو اس ناچیز کے سامنے ہوئی۔ اب آتے ہیں جاوید لطیف ابراہیم صاحب، اس کے علاوہ اور مثالیں بھی ہیں۔ اسد عمر صاحب پی ٹی آئی میں ہیں اور ان کے بھائی نون میں ہیں۔ اسد عمر صاحب وہ شخص ہیں جن پر جب یہ گورنمنٹ اینگرو میں نوکری کرتے تھے تو موصوف نے 20 کروڑ روپیہ ایف بی آر میں دے کر فرٹیلائزر انڈسٹری کو کرپشن میں دیا، رشوت میں دیا، اور فرٹیلائزر انڈسٹری کے لیے فائدہ لیا، اور یہ جلسے ہو رہے ہیں۔ شفقت محمود صاحب پرانے بابو ہیں، بابو بن کے لوٹو اور کسی سیاسی جماعت کے جھنڈے تلے بیٹھ کے ساری عمر کھاؤ۔ اب شفقت محمود صاحب کی میرا خیال ہے یہ چوتھی پارٹی ہے، آج لائم لائٹ میں نہیں ہے، جلسوں میں اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ابراہیم مغل صاحب، آپ ہی سے ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے تاکہ آپ کا یہ شکوہ بھی دور ہو جائے کہ ہم وقت ملے، لیکن اس موقع پر ہمیں لینی ہے بریک، اور بریک کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو ابراہیم مغل صاحب سے یہ جو سوال میں نے پوچھا تھا جس کا جواب ابھی تک ابراہیم صاحب نے نہیں دیا کہ مہنگائی کا اصل میں ذمہ دار کون ہے، کیا صوبائی حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے یا وفاقی حکومت کو، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ، اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ براہ راست موجود ہیں مرکزی سیکریٹریٹ منہاج القرآن، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب ہیں پاکستان مسلم نواز سے، اور لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ابراہیم مغل صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں اور آپ ان کے تجزیے اکثر سنتے رہتے ہیں، اور یہاں مرکزی سیکریٹریٹ پہ ہمارے ساتھ خرم نواز گنڈا پور صاحب ہیں، اور ساتھ میں بہت بڑی تعداد میں پاکستان عوامی تحریک کے ورکرز بھی موجود ہیں جو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ کل کے لیے تیار ہیں۔ جی کل کے لیے تیار ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ۔ اگر کہیں بارش ہوئی، ٹھنڈ زیادہ ہوئی تو پھر کیا ایسا تو نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ اچھا چلیں، ابراہیم مغل صاحب آپ کی طرف ایک دفعہ پھر آتے ہیں وعدے کے مطابق۔ جی اچھا علی صاحب، میں کہہ یہ رہا تھا کہ آپ نے کہا مہنگائی، یہ اس حکومت کو 2 دن کے بعد 8واں مہینہ شروع ہو جائے گا، 6 مہینے کی بات نہیں ہے۔ ان کے دور میں 270 ارب روپے تیل کی قیمتوں میں اضافہ، 280 ارب روپے بجلی کی قیمت میں، 260 ارب روپے آٹے اور چاول کی قیمت میں، 90 ارب روپے کپڑا گیس وغیرہ کی شکل میں، گویا 900 ارب روپے کا بوجھ ان نے پچھلے 7 مہینے میں قوم پر ڈالا۔ اسحاق ڈالر صاحب اکاؤنٹنٹ اچھے رہے، فائنانس کو لوک آفٹر نہ کر سکے، اور یہ 900 ارب کا مطلب کیا ہوا کہ پاکستان کے فی گرانہ پر تقریباً جو 6 سے 7 افراد کا ہے 30 سے 35 ہزار روپے کا آپ نے بوجھ ڈال دیا۔ سوال آ سکتا ہے کہ کیسے روکتے؟ آج بھی ریاست میں 100 ارب روپے کی گیس چوری ہو رہی ہے، نون والے خاموش ہیں۔ 200 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے، نون والے خاموش ہیں۔ 440 ارب روپے بجلی کے بلوں کے لے رہے ہیں، نون والوں نے 7 مہینوں میں 1 روپیہ نہیں لیا۔ یہ چوری روک لیتے، پچھلے بل لے لیتے، 700 ارب روپے آتا تو باقی 200 ارب روپے کا اضافہ قوم برداشت کرتی۔ قیامت تو یہ ہے انڈر دی نوز آف شہباز شریف صاحب، معذرت سے لاہور میں ان کے ایم این اے بجلی چوری کر رہے ہیں، اپنی فیکٹریاں چلا رہے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب جرت نہیں کر رہے کیونکہ پلڑا نہ ٹوٹ جائے۔ اور یہ میرے سامنے ہے، میں چھوٹے بچوں کی طرح علی ممتاز، یہ دیکھیں قیامت، یہ بجلی کا بل جو آج بھی پاکستان کی 35% بجلی پانی سے 1 روپے میں بنتی ہے، یہ میرے گھر کا بل ہے تو ضرور، لیکن یہ میری قوم کا بل ہے، پتہ کتنا ہے؟ 20 روپے 86 پیسے یونٹ۔ گویا اس ناچیز نے تو نومبر کا بل 46,000 روپے ادا کر لیا۔ یہ لوڈ شیڈنگ تو آپ کہتے ہیں نا ہوگی یا نہیں ہوگی، بجلی آپ نے ہیٹر بھی بجلی میں چلائے ہوں گے نا ابراہیم صاحب؟ شارٹ پڑا کرے گی۔ ہاں جی، آپ نے ہیٹر بھی بجلی میں چلائے ہوں گے؟ نہیں خدا کی قسم میں نہیں چلاتا، ہیٹر بہت کم چلاتا ہوں۔ اچھا میں کہنا پڑا کہ چاہتا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور آپ کی نظر میں اس کے لیے ذمہ داری جو ہے وہ وفاقی حکومت کی ہے؟ بات سن لیں تھوڑی سی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ بلال یاسین صاحب ریٹ چیک کرنے گئے ہیں 70 گاڑیوں کے ساتھ،
उन्होंने कहा वोटर साथ मिल गए थे। आप बताएं जहां 70 गाड़ियों की जंज जाएगी वहां महंगी सब्जी बेचने वाला फौरन रेट नहीं तब्दील कर लेगा। और जब हमने नुक्ता उठाया तो चे जाके इस्लाह लेते, इस्लाह पकड़ते, जिसके लिए कल इंशाअल्लाह मिनहाज का काफिला निकलेगा। वही बिलाल यासीन हेलीकॉप्टर पर साहिवाल चले गए हैं, वहां से 26 गाड़ियों का कानवाय साथ लिया है। भाई हेलीकॉप्टर की आवाज सुन के कौन सब्जी वाला फौरन रेट तब्दील करके वो नहीं कर देगा जो गवर्नमेंट चाहती है। आज भी लाहौर में किसान की खुर्रम साहब की तरफ आते हैं। इब्राहिम साहब आपकी तरफ एक दफा फिर आएंगे। और मैंने आपने अभी कहा ना कि कल के एहतजाज का आपने जिक्र भी किया और ये भी आपने इशारत में बताया कि कल आप इसका हिस्सा बनेंगे। इसकी तरफ मैं आऊंगा कुछ देर में। जरा खुर्रम साहब, आपने पहले मियां जावेद लतीफ साहब को भी सुन लिया, इब्राहिम मुगल साहब को भी सुन लिया। इब्राहिम साहब की गुफ्तगू से ये बात सामने आ रही है कि फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है। तो फिर जो आप पहले बात PMLN की गवर्नमेंट की कर रहे थे कि जी 5 साल पहले भी ये सूबाई हुकूमत में रहे, तो फिर हमें PMLN की वो जो टाइम पीरियड है उसको तो माइनस करना होगा ना, जो 5 साल सूबाई हुकूमत में रहे, क्योंकि फैसले सारे विफाक से हो रहे थे। नहीं, कुछ चीजें दरअसल इब्राहिम मुगल साहब ने निशानदेही तो ठीक की है, लेकिन एक्सप्लेनेशन शायद ठीक नहीं दी। मैं आपको पुरानी तारीख में लेके जाता हूं। आप 1971 से देखें कि क्या होता आया है। 1971 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली। 77 के इलेक्शन मैनिपुलेट हुए, जिसके नतीजे में मार्शल लॉ लगा। ठीक है। जब जनरल ज़िया अल्लाह को प्यारे हुए, उसके बाद एक बकौल इनके जमहूरी दौर शुरू हुआ। तो 88 से लेकर 99 तक फिर इनको 11 साल मिले इन्हीं दो पार्टियों को। और इसलिए हम मुकमुका की जब बात करते हैं, ये पार्टियां बारी लगाकर आती हैं और जब ये ऑपोजिशन में होती हैं, मियां साहब ने उनको फ्री हैंड दिया कि वो खेलें, स्लो बॉलिंग कराएंगे, उस पे छक्के लगते रहें। और जब उनकी बारी आई है तो उन्होंने भी यही इशारा दे के PMLN की तरफ से भी होते रहे। पिछले 5 साल में बिजली के खिलाफ होता रहा। शहबाज शरीफ साहब ने कैंप लगा लिया मीनार पाकिस्तान पे जाकर। तो इस तरह वो जो आदमी इक्तदार में होकर इक्तदार के खिलाफ कैंप लगाए, आप मुझे बताएं कि वो आदमी अहल आदमी है जो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मरकज में बेशक फेडरल गवर्नमेंट जो थी उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, आज उनके भाई की हुकूमत है, तो बिजली के खिलाफ क्यों नहीं एहतजाज करते? इसलिए नहीं करते कि अब उनका घर पूरा हो गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर ने लिखी है, उसका हेडिंग है $1 बिलियन गैम्बल। ग्रामीण बैंक ने जब कर्जा स्कीम शुरू की, और जो दुनिया की कामयाब तरीन कर्जा स्कीम समझी जाती है माइक्रो फाइनेंस की, उसमें 50% इक्विटी थी और 50% लोन था। ठीक है। यहां 90 और 10 का तनासुब है। ये जो तमाशा खेला जा रहा है, और उसका इंचार्ज एक ऐसी खातून को बना दिया गया है जिनका ना बैंकिंग का कोई एक्सपीरियंस है, ना फाइनेंस का कोई एक्सपीरियंस है। और इसी तरह आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत को देखें तो हमारी वजीर खारजा सिर्फ इसलिए पहचानी जाती थी कि वो $45,000 का बैग कैरी करती थी। उनकी वाहिद पहचान थी उनके खूबसूरत लिबास और उनके महंगे बैग। जो किसी की क्वालिफिकेशन है वो डिस्क्वालिफिकेशन है, और अगर किसी की कोई डिस्क्वालिफिकेशन है तो वो क्वालिफिकेशन है। आज भी आप देखें कि इस नाजुक दौर में जब नेटो फोर्सेस आर बीइंग पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान, हमारे पास ना वजीर दिफा था ना वजीर खारजा। जिस हुकूमत ने 5 साल इंतजार किया अपनी हुकूमत आने के, उनको 5 साल में एक अहल आदमी नहीं मिल सका जिसको आज वो वजीर खारजा बनाते। लेकिन यहां पर मेरी यार सुन ले, ऑस्टेरिटी मेजर्स की भी बात होती रही है पिछले दौर में कि जी इतनी कैबिनेट है, इतने वुज़रा हैं जनाब, इतने अखराजात हैं। इंपॉर्टेंस देखिए ना, वजीर दिफा, वजीर कानून, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, ये बुनियादी वजारतें हैं, और वजीर खजाना ये बुनियादी हैं, बाकी सब चीजें कोलैटरलीज हैं। जावेद लतीफ साहब की तरफ जाने से पहले सिर्फ ये भी बता दीजिए कि महंगाई की तो बात हो रही है, करप्शन आपको कहां पे नजर आई है? करप्शन महंगाई से आगे है। महंगाई करप्शन का नतीजा है। इसीलिए ये 4 चीजें लेकर हम चल रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मुल्क का करप्शन है, और करप्शन की वजह से कोई चीज, बेरोजगारी करप्शन की वजह से है। आपकी अगर इंडस्ट्री काम नहीं करेगी, बेरोजगारी
بڑھتی چلی جائے گی. بے روزگاری اس لیے بھی بڑھے گی اگر آپ گیس کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں کر رہے, آپ الیکٹریسٹی کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں کر رہے, آپ کی انڈسٹری ایستا ایستا ملک چھوڑ کے جا رہی ہے. جاوید لطیف صاحب, اب تک کی گفتگو میں آپ کو نہ صرف یہ کہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے تمام معاملات کے لیے, بلکہ صاف الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ مہنگائی کے ذمہ دار بھی آپ, کرپشن کے ذمہ دار بھی آپ. دیکھیں علی ممتاز صاحب, جو بات کی ہے نا خرم صاحب نے یا ابراہیم صاحب نے جو گفتگو کی ہے, اس میں یہی نظر آیا ہے کہ یہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سسٹم سے یہ ناامید ہو چکے ہیں, یا یہ اس سسٹم کو یا اس جمہوری سیٹ اپ کو یا اس آئین کو, جس آئین کے تحت یہ انتخابات ہوتے ہیں, یہ سسٹم کو نہیں پسند کر رہی ہے. یہ سمجھتے ہیں یہ سسٹم میں ان تمام مسائل کا حل نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں باریاں لگی ہوئی ہیں, اگر جمہوری سیٹ اپ میں دو بڑی جماعتوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں تو یہ بھی پھر یہ کہیں کہ جرنیلوں نے بھی باریاں لگائی ہوئی ہیں. 10-11 سال کے بعد کوئی دوسرا جرنل آ جاتا ہے. 10-11 سال اگر جمہوری سسٹم میں دو جماعتیں کبھی کو ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے انتخابات میں, تو یہ جرنیل جو ہیں یہ بھی 10-12 سال بعد یہ آ جاتے ہیں. ان کی باریوں کا کیوں نہیں ذکر کیا جاتا؟ اور جہاں تک یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں, ان کی باریوں کا میں ضرور ذکر کروں گا. یہ بھی ساتھ ذکر کروں گا کہ ان جرنیلوں سے جنہوں نے حلف اٹھائے, چاہے وہ عدلیہ میں تھے اور چاہے وہ سیاستدان تھے, یہ بھی ساتھ ذکر کرتے چلیں تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ کون تھے یہ جرنیل. اور آج جو آپ کرنے چلے ہیں, میں آپ کو اس میڈیم پہ کھڑا ہو کے چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آپ جہاں آرٹیکل 6 کے نیچے جنرل پرویز مشرف کو ٹرائی کر رہے ہیں, تو جو آرٹیکل 6 کی انہوں نے آئین سسپینڈ کر کے 1999 12 اکتوبر کو اقدام کیا, آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ اس کے نیچے آرٹیکل 6 پہ ان کو ٹرائی کریں. ٹھیک, لیکن وہ ڈیبیٹ اور ہو جائے گی. خرم صاحب ابھی مہنگائی پر فوکس پلیز. علی ممتاز صاحب, میں اگر مناسب سمجھیں تو خرم صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے اپنی باری پہ بولا ہے, مجھے بھی کہنے کا موقع دیں. گزارش یہ ہے, مکمل کیجئے. ضرور جناب, ضرور, میں معذرت خواہ ہوں. خرم صاحب نے جو ابھی فرمایا ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 12 اکتوبر سے جو آئین کو انہوں نے توڑا, غداری کی, وہاں سے ان کا جو ہے وہ ٹرائل شروع ہونا چاہیے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ نے, آپ کی قیادت نے بھی اس وقت مٹھائیاں بانٹی تھی جب یہ 12 اکتوبر کا سانحہ ہوا تھا, یہ آئین کو توڑا گیا تھا, تو اس وقت تو مٹھائیاں بانٹنے والے آپ کی قیادت تھی. اور اس کے بعد جب ان کا وہ ریفرینڈم ہوا تو ریفرینڈم میں بھی لیکن جاوید صاحب چیف ابھی پولنگ ایجنٹ موجودہ تھے. دور میں جو بڑا ایشو ہے, لیکن برا نہ منائیے گا, لیکن یہ کہ مشرف صاحب کے کیس سے ایک عام آدمی کو زیادہ کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کو تو مہنگائی سے ہے کہ جو نے بازار سے جا کر خرید کے گھر لے کے جانا ہے وہ کتنے میں مل رہا ہے. علی صاحب آپ یہ, کیونکہ خرم صاحب نے بات کی تو میں نے اس لیے ان کا جواب دیا ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عام آدمی کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, عام آدمی کو علی ممتاز صاحب اس سے دلچسپی ہے. یہی مسائل کی جڑ ہے. پاکستان میں تباہی کا جو موجب چیزیں بنی ہیں, جو تباہی ہوئی ہے, وہ ایوب خان ہوں, یحییٰ خان ہوں, ضیاء الحق ہوں یا پرویز مشرف ہوں, ان کے ادوار میں جتنی تباہی ہوئی ہے, یہ آج مہنگائی, آج پاکستان پر جو قرضوں کا بوجھ ہے, یہ وہی وجہ ہے. اور دوسری بات مجھے یہ کہنے دیں علی ممتاز صاحب, یہ ان سے پوچھنے دیں, مجھے ان سے پوچھنے دیں خرم صاحب سے کہ کیا خرم صاحب جب طاہر القادری صاحب اسی اسمبلی کے ممبر تھے تو کیا انہوں نے مہنگائی کے خلاف, قرضوں کے خلاف, اور جو قرضوں کے بوجھ تلے پاکستان کی قوم دبی جا رہی تھی اس وقت آواز بلند کی تھی؟ کیا پاکستان کو آج جاوید لطیف صاحب اس کا جواب ہم خرم صاحب سے لیں گے, لیکن اس سے پہلے میں لینا ہے وقفہ. وقفے سے جیسے ہم لوٹ کر آئیں گے تو خرم صاحب کو ہم موقع دیں گے کہ آپ نے جو بھی سوال پوچھا ہے اس کا جواب دے پائیں, اور پھر ابراہیم مغل صاحب کی طرف بھی جائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام ہم لوگ, اور آج کا پروگرام آپ کے لیے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے مرکزی سیکریٹریٹ منہاج القرآن سے. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہیں.
لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ابراہیم مغل صاحب اور یہاں پر آن لوکیشن ہمارے ساتھ خرم صاحب ہیں. خرم صاحب، جو بات جاوید لطیف صاحب نے کی، وقت بہت کم ہے، مختصراً جواب دیجیے گا کہ جو ڈاکٹر صاحب پر الزام یا ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے وہ ممبر خود بھی رہے، کیا اس وقت انہوں نے مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی؟ دیکھیں، 2-3 باتیں میں اس وقت کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو مہنگائی پچھلے 7 مہینے میں ہوئی ہے، اس مہنگائی کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. میں ابراہیم مغل صاحب نے میرا خیال ہے کافی ڈیٹیل میں فگرز دے دیے ہیں، اس لیے میں ان میں نہیں جاؤں گا. 970 ارب روپے کا وزن عوام کے اوپر ڈال دیا گیا ہے اتنی شارٹ پیریڈ کے اندر، 7 مہینے کے اندر. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے. 10% ڈی ویلیویشن آف پاکستانی روپی یہ لکھ کر دے کر آئے ہیں. اسی طرح اس ڈاکیومنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ٹوٹل سبسڈیز وڈرا کی جائیں گی ہر ایک چیز کے اوپر. بجلی جو ہے 13 روپے یونٹ سے ان 7 مہینے میں 20 روپے 84 پیسے ہوئی ہے. تو پچھلے 13-14 سال میں بجلی 4 سے 13 پہ آئی تھی اور 13 سے 21 پہ صرف 7 مہینے میں گئی. ٹھیک ہے، اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی اب ہے. اتنی مہنگائی نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، مس گورننس جو ہے، ان کے جو شاہانہ منصوبے ہیں، انہوں نے بڑے آرام سے ہر چیز جو ہے پرویز مشرف صاحب کے گلے ڈال دی. تو کیا یہ وہ بھول گئے کہ انہوں نے 4 جرنیلوں کو سپرسیڈ کر کے انہی پرویز مشرف صاحب کو آؤٹ آف ٹرن چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا؟ اور اس دفعہ انہوں نے وہی پرفارمنس ریپیٹ کی ہے. تو ہر دفعہ جو بھی حکومت، جنرل ضیاء کے وقت بھی یہی ایک جمہوری حکومت نے کیا. ٹھیک ہے، وہ چیز ذکر یہ بھول جاتے ہیں. جاوید لطیف صاحب، آپ نے جواب بھی سن لیا خرم صاحب کا، اور یہ بھی کہ جو اب مہنگائی کرنٹلی چل رہی ہے اتنی پہلے کبھی نہیں رہی. دیکھیں علی ممتاز صاحب، میری طرف نہیں آنا جی علی ممتاز صاحب. میں گزارش صرف اتنا کر دوں کہ خرم صاحب میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قابل عزت ہیں، لیکن میں ان کی خدمتوں کو گزارش کروں گا جو انہوں نے روپے کو ڈی ویلیو یا اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کی جو بات کیا ہے کہ انہوں نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا، ہم سے پچھلی حکومت نے یہ معاہدہ ضرور کیا تھا اور وہ بھگت رہے ہیں ہم. دوسری، اگر ایک بجٹ پیش کرنے سے مہنگائی کیا کم ہو سکتی ہے؟ کیا پاکستان کو جو آج جب ہم نے حکومت سنبھالی، سب سے بڑے ہمیں 3 جو چیلنجز تھے، ایک تو تھا دہشت گردی کا، دوسرا معیشت کی بحالی جو تھی، اور تیسرا تھا گورننس کا جو آپ بات کریں گورننس کی. اب وہ بجلی وہی معیشت اگر تبھی سنبھلے گی اگر توانائی بحران ہم حل کریں گے. کیا ان 3 چیزوں کو کیا ہم نے ڈریس نہیں کیا؟ کیا ہماری سمت درست نہیں ہے؟ ان 3 چیزوں جو چیلنجز ہمیں ابراہیم مغل صاحب، آپ نے سن لیا جاوید لطیف صاحب نے کیا کہا. ان کا کہنا ہے کہ کیا ہماری سمت ٹھیک نہیں ہے اور ایک بجٹ کے بعد آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم تھوڑا سا اور وقت چاہیے حکومت کو. جب حکومت نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تو اس وقت بہت مشکل سچویشن تھی. علی ممتاز علی صاحب آئے ترتیب سے چلتے ہیں. پہلا یہ آیا کہ کرپشن جو ہے، کرپشن کا بات ہوئی. مولانا رومی کہتے ہیں کہ 1000 جو ہے نا جی، 1000 ایک نااہل بندے کو ذمہ داری دینا زیادہ نقصان ہے، اور ان کی حکومت میں اس وقت 5 کا ٹولہ نااہل ہے. دوسرا، جاوید صاحب کہتے ہیں سسٹم کے خلاف ہے. جاوید صاحب سسٹم کے نہیں، افراد کے خلاف ہیں جو ڈیلیور نہیں کر پا رہے. تیسرا، انہوں نے کہا جرنیل کی بات نہیں کرتے. پاکستان کی 65 سالہ تاریخ میں میاں نواز شریف صاحب جب اب وزیر اعظم بنے ہیں تو ابھی اوتھ نہیں لیا تھا، تو جنرل کیانی ماڈل ٹاؤن میں آ کے ان کے گھر آ کے سلیوٹ مار کے گئے تھے. آپ جرنیلوں سے اور کیا چاہتے ہیں؟ چوتھی بات، ان کا آج ایک 17ویں-18ویں کا افسر علی ممتاز صاحب 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی میں آتا ہے میٹنگوں میں سبزی سستی کرنے کے لیے، اور سب سے زیادہ قوم اور کسان پوچھتے ہیں. 30 روپے کلو گندم کسان سے لی، 15 اس کی روٹیاں. اچھا ابراہیم صاحب، آخر میں ذرا جلدی سے یہ بتا دیجئے کہ آپ پچھلے ہفتے جب پی ٹی آئی نے ریلی نکالی تھی، آپ اس ریلی کا حصہ نہیں تھے. کل کی ریلی میں جانے کی کوئی خاص وجہ؟ 8 روپے والا آلو 26 روپے میں بک رہا ہے. 10 روپے والا پیاز علی ممتاز صاحب مجھے موقع دیں گے آخر میں. 35 روپے والی دال. ابراہیم صاحب ذرا کوئکلی یہ بتا دیں، آپ اس ریلی کا حصہ کیوں، خاص وجہ کیا ہے جو اس ریلی کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ آپ حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے؟ اگر شہریوں کو علی ممتاز صاحب، مجھے آپ نے میرے پوچھے کے سوال کا جواب نہیں دیا، پیچھے 30 سیکنڈ رہ گئے. جاوید صاحب آپ بات مکمل کر لیجئے. جی علی ممتاز صاحب، گزارش یہ ہے کہ نہ کوئی مہنگائی کا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ انہوں نے قادری صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں،
انہوں نے پرویز مشرف کے دور میں بھی مہنگائی پر بات نہیں کی، انہوں نے کرپشن پر بات نہیں کی، انہوں نے پاکستان آج جو دہشت گردی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس پر بات نہیں کی، انہوں نے جو دھرنے دیے پی ٹی آئی نے، انہوں نے دھرنے دیے جب انتخابات قریب آ رہے تھے۔ آج بھی بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں اور خیبر پختونخوا میں یہ کوئی بہتر ڈیلیور نہیں کر پائے، اس لیے وہاں سے بھاگنے کا یہ راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اور طاہر القادری صاحب جو ہیں یہ کبھی بھی ایک سیٹ کہیں سے بھی لوگوں کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہو سکتے، یہ چور دروازہ تلاش کرنے کی ہمیشہ دونوں کوششیں کرتے رہے ہیں، اور آج بھی دونوں کا یہی خواہش ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے، اور یہ جو کہتے ہیں الیکشن کی بات، کل ناصر باغ گواہ ہوگا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، غریب ہمارے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ خرم صاحب آپ کا، میاں جاوید لطیف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ابراہیم مغل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جیسے کہ خرم صاحب نے آخر میں کہا کہ کل کی جو احتجاجی ریلی ہے پاکستان عوامی تحریک کی، اس میں 1 لاکھ سے زائد لوگ ناصر باغ پہ موجود ہوں گے، اور جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ غریب جو ہیں وہ کس کی طرف ہیں، اور پاکستان مسلم نواز کو بھی اپنی کچھ پالیسیز پر غور کرنا ہوگا۔ ایک اہم نقطہ جو آخر میں اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پی پی 146 میں میرے بھائی ایک سیکنڈ، انتخابات بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں۔ پاکستان مسلم نواز کا یہ کہنا تھا 20 نومبر کے اخباری اشتہار میں کہا گیا تھا کہ پی ایم ایل این کسی رشتہ دار کو، کسی بلڈ ریلیشن کو بلدیاتی انتخابات میں ٹکٹ نہیں دیں گے۔ پی پی 146 میں ملک وحید جو وہاں کے ان کے ایم پی ہیں، ان کے بھائی کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ تو پی ایم ایل این کو بھی اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔